میں پی ٹی آئی کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں پی ٹی آئی کے کارکن سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم خان صاحب کو کہہ کے تھک گئے تھے کہ سیاست کرو. گالم گلوچ سیاست نہیں ہوتا. میں ان کے کارکن سے آج بات کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے جس وحشت سے نون لیگ ان سے آج انتقام لے رہے ہیں میں نون لیگ کے ظلم سے گزرا ہوں اور جو ظلم میں نے دیکھا ہے میرے خاندان نے دیکھا ہے میرے کارکن نے میرے جیالوں نے دیکھا ہے میں نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی سیاسی کارکن یہ اس ظلم سے گزرنا پڑے. میں اس انتقامی سیاست کو دفن کر دوں گا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو پہلے دن پہ کیا اعلان کی تھی کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کرو. یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنا تو پہلا کیا حکم تھا؟ سیاسی قیدیوں کو رہا کرو. ہم سیاسی کارکن سے نہیں ڈرتے ہم سیاستدان سے نہیں ڈرتے. میں ظلم کی سیاست میں یقین نہیں رکھتا ہوں. میں انتقام کی سیاست میں یقین نہیں رکھتا ہوں. میں خود جانتا ہوں میں نے یہ سیاست اب 30 سال سے میں یہ سیاست سے گزر رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ خاندانوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. والدہ کے لیے والد کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. میں سیاسی کارکنوں کے احترام کرتا ہوں عزت کرتا ہوں اور عزت کرتا رہوں گا. جو ووٹ کی عزت کا سیاست کا دعوے دار ہیں وہ اس وقت اپنی نظریہ چھوڑ کے سیاست کر رہے ہیں. تو میں ان کا سیاسی کارکن سے آج بات کرنا چاہتا ہوں. میں وہ مسلم لیگ کا کارکن جو مشرف کا آمریت کا مقابلہ کرتے کرتے اس شہر لاہور سے مصیبتیں سہے تھے. میں ان کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ان کے خاطر ان کے ووٹ کے عزت کے نعرہ پہ کی وجہ سے ظلم برداشت کیے. اگر آپ آج ان کی سیاست سے متاثر ہوئے ہو تو میں آپ کا ووٹ کا عزت کروں گا میں آپ کا خیال رکھوں گا. میرے ساتھ یہ اپنا نظریہ چھوڑ سکتے ہیں ہم اپنا نظریہ نہیں چھوڑ سکتے. میں پی ٹی آئی کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں پی ٹی آئی کے کارکن سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم خان صاحب کو کہہ کے تھک گئے تھے کہ سیاست کرو. گالم گلوچ سیاست نہیں ہوتا. اپنے سیاسی مخالفین کی بیٹیوں کو اپنی سیاسی مخالفین کے بہنوں کو جیل میں ڈالنا سیاست نہیں ہے. مگر میں ان کے کارکن سے آج بات کرنا چاہ رہا ہوں
اس لیے جس وحشت سے نون لیگ ان سے آج انتقام لے رہے ہیں، میں نون لیگ کے ظلم سے گزرا ہوں، اور جو ظلم میں نے دیکھا ہے، میرے خاندان نے دیکھا ہے، میرے کارکن نے، میرے جیالوں نے دیکھا ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی سیاسی کارکن یہ اس ظلم سے گزرنا پڑے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، آئے اس الیکشن میں اب تیر اور شیر کا مقابلہ ہے۔ آئے میرے ساتھ دے، میں اس انتقامی سیاست کو دفن کر دوں گا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو پہلے دن پہ کیا اعلان کی تھی کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کرو۔ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنا تو پہلا کیا حکم تھا؟ سیاسی قیدیوں کو رہا کرو۔ ہم سیاسی کارکن سے نہیں ڈرتے، ہم سیاستدان سے نہیں ڈرتے۔ میں حکومت بنا کے انشاءاللہ تعالی ٹروتھ آن ریکنسیلیشن کماؤں گا۔ پاکستان کا وفاق کا جو تمام زخمیں ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑیں گے۔ ہمیں یہ جو نفرت کی سیاست ہے، جو گالم گلوچ کی سیاست ہے، جو غداری کا سرٹیفکیٹس بانٹنے والے کی سیاست ہے، جو فتویٰ دلوانے والے کی سیاست ہے، اس کو ختم کر کے انشاءاللہ تعالی میں اس ملک کو جوڑوں گا۔ ہم مل کے پھر تمام مسائل کے مقابلے کریں گے۔ سیاست میں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، اس سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں نہیں تبدیل کیا جاتا ہے۔ میں ہر کسی کا رائے کا احترام کرتا ہوں اور کنسنسس پہ یقین رکھتا ہوں۔ آپ میرا اسٹیج کو دیکھیں، یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں، یہاں پیٹ کے نمائندے ہیں۔ طاہر القادری صاحب ایسے مجھے پتا چلا کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی سیاست سے اب وہ دور رہے گا۔ ہم درخواست کریں گے کہ آپ جیسے طاہر القادری صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کی سیاست۔ چودھری سرور صاحب اسٹیج پہ موجود ہے، اس کی اپنی سیاسی سوچ ہوگا، مگر پاکستان کی خاطر ہم مل کے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب اس سٹیج پہ ہیں، 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نبھا رہا ہے۔ کبھی کبھار ہمارا سوچ میں اختلاف رائے ہو سکتے ہیں، مگر آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کو 2024 میں اسی پرانی سیاست کی وجہ سے نقصان کو پہنچائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2024 میں ہم وہ 90 کی دہائی کی سیاست یا ضیاء اور مشرف کی آمریت کی سیاست کو آگے چلاتے رہے۔ ہمیں بے نظیر سیاست کرنی پڑے گی، ہمیں بھٹو شہید کی سیاست کرنی پڑیں گے۔